اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 313 کو بدر میں 1000 کے مقابلے میں فتح دینے والے مالک کائنات، فلسطین کی بھی غائبانہ مدد فرما۔ سنا تھا کہ روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، لیکن یہ معاملہ تو دنیا میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے غمگین سمجھ کر ترس کھائے، اس لیے میں نے کبھی اپنے خساروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کچھ غم بتانے سے ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ہرے ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ یاد رکھیں، خدا دو مخلص لوگوں کو کبھی جدا نہیں کرتا۔ جدائی تب مقدر بنتی ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں کھوٹ ہو۔ جب بے وجہ توڑ دیا جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری نہیں ہے، رب نے امانت دی ہے۔ یہ امانت وہ جب چاہے ہم سے واپس لے گا۔ اپنی یہ زندگی اس دنیا کے لیے ضائع نہ کر دینا۔ یہ زندگی جس رب کی ہے اسی کے لیے لگا دیں، اپنا آپ اسی کو سونپ دیں۔ جب مہلت ختم ہوگی پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، ایسے زندگی جی کر جائیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔